الحمدللہ ایک نئی نشست، ایک نیا پیغام اور ایک بار پھر ہماری روح کو جوڑنے کی کوشش۔ ناظرین، یہ امت، یہ قافلہ جو کبھی روشنی کا مینار تھی، جو علم، حکمت اور عدل کے ستونوں پر قائم تھی، آج زخموں سے چور چور ہے۔ اور ہم جو خود کو اس قافلے کا حصہ کہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کا درد محسوس کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کا احساس کیا کہ یہ قافلہ کیوں بھٹک گیا؟ یہ سوال تو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑنا چاہیے۔ آج میں شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ وہ دو مہمان موجود ہیں جو الفاظ کے نہیں بلکہ احساس کے حامل ہیں، جن کے دل امت کے درد کی وجہ سے جھلسے۔ میری دائیں جانب موجود ہیں محمد حسن بھائی، جو علم اور حکمت کا ایک جیتا جاگتا چراغ ہیں، اور میری بائیں جانب موجود ہیں محمد محبوب بھائی، جو عزم اور علم کا ایک خاموش پیغام ہے۔ میں آپ دونوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عثمان بھائی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ گفتگو شاید میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے گی اور شاید کسی اور کے دل میں ایک سوال جگا دے، ایک آگ جلا دے جو ہمیں اپنی کھوئی ہوئی روشنی کی طرف لے آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ موقع صرف گفتگو کا نہیں بلکہ دلوں کو جگانے کا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج میں اس مقصد کا حصہ ہوں جو انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ یہ نشست میری نہیں بلکہ امت کی ایک آواز ہے، اس کی التجا اور اس کی چیخ و پکار ہے۔ جی، آپ دونوں کا یہی اخلاص وہ چراغ ہے جو ہمیں اندھیروں میں روشنی دے سکتا ہے۔ جی محمد حسن بھائی، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہ سوال پوری امت سے ہے کہ ہم وہ امت تھی جو کبھی دنیا کی رہنمائی کرتی تھی، آج زخموں سے چور چور ہے۔ آپ کے خیال میں ہماری اس حالت کی اہم وجہ کیا ہے؟ جی عثمان بھائی، ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف الفاظ کا مجموعہ سمجھ لیا اور اسے اپنی روح کی روشنی بنانا بھلا دیا۔ ہم نے علم صرف ڈگریوں اور عہدوں تک محدود کر دیا اور اس علم کی جستجو ختم کر دی جو ہماری روحوں کو بلند کرے۔ ہم نے اپنی ذات کو امت پر ترجیح دی، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے مقصد پر غالب کیا، تبھی ہمارا سوال شروع ہوا۔ جی محمد محبوب بھائی، حسن بھائی نے جو کہا وہ تو ہماری حالت کی ایک تصویر کشی ہے۔ کیا یہ صرف علم سے دوری کا مسئلہ ہے یا آپ اس کو اور گہرائی میں دیکھتے ہیں؟ جی عثمان بھائی، ویسے تو حسن بھائی کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ مسئلہ شعور سے زیادہ زوال کا ہے۔ ہم وہ امت تھی جو راتوں کو اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی تھی اور دن کو دنیا کے بدلنے کے لیے نکلتے تھے۔ ہم نے اپنی دعا کی طاقت کھو دی، دلوں کو سچائیوں کو کھو دیا، امت کے درد کو محسوس کرنا چھوڑ دیا، اور جب تک ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال نہیں کریں گے تو یہ زوال کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جی، یہی شعور، یہی اخلاص وہ چراغ ہے جو ہمیں اندھیروں میں روشنی دے سکتا ہے۔ جی محمد حسن بھائی، آپ معہد الخلیل کے طالب علم ہیں، یہ ادارہ نوجوانوں کو کس طرف راغب کرتا ہے؟ جی عثمان بھائی، معہد الخلیل صرف ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ ایک خواب ہے۔ یہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ علم صرف کتابوں میں قید نہیں بلکہ ایک عمل میں جھلکتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم امت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں، اندھیروں میں روشنی کرنے والے چراغ ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ امت کے مقصد کے لیے وقف کرنا ہے۔ یہ ادارہ ہماری روح میں وہ شعور جگاتا ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جی حسن بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ معہد الخلیل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فقط اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ امت کے معمار ہیں۔ یہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہماری ہر سانس، ہر لمحہ، ہر قدم امت کے مستقبل کے لیے ہے۔ یہ ادارہ ہمیں وہ خواب دیتا ہے جو ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ صرف علم کا مرکز نہیں، یہ شعور اور عزم کا ایک قلعہ ہے۔ جی بالکل، یہی چراغ، یہی مقصدیت وہ چراغ ہے
جو مردہ دلوں کو جگا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس نشست نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے زوال کی وجوہات کو سمجھا اور اس کے حل کے لیے عزم کو محسوس کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسہ معہد الخلیل کے منتظمین کا، جنہوں نے ایسے افراد تیار کیے جو اپنی نہیں بلکہ امت کی فکر کرتے ہیں، اور میں آپ ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہوں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی امت کی فکر کریں، اپنی ذات سے نکل کر امت کو ترجیح دیں۔ یا اللہ، ہماری اس امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، وہ رہنما نصیب فرما جو ہمیں زوال سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائیں۔ آمین۔ اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔